اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ العرائش میں 3 جہاز اس کے علاوہ ہیں جو تطوان کے جہازوں کی شکل پر ہیں۔ سلام میں 2 جہاز ہیں جو تطوان اور العرائش کے جہازوں سے مختلف ہیں، لیکن دوسرے جہاز جو قیادت میں نہیں ہیں۔ حسن بن خیر الدین نے اسلامی جنگی جہازوں کو اندلس کے ساحلوں پر حملہ کرنے اور ہندوستان کے جہازوں پر قبضہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت اور تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اشبیلہ کے تاجروں نے اس امر کی ہسپانوی بادشاہ سے شکایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ بادیس کی بحریہ اور دوسرے اسلامی جہاز سمندر میں جہاز رانی کے راستوں اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی راستوں پر بڑی تباہی مچا رہے ہیں۔ کوئی جہاز بوہی کی اجازت کے بغیر سمندر میں نہیں چل سکتا۔ ہسپانیہ کے ساحلی علاقوں پر خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ لوگ خوف کے مارے زمینیں بھی کاشت نہیں کرتے۔ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں کام کے دوران عثمانی ان کا گھیراؤ نہ کر لیں۔ اسی طرح شکاری بھی ساحلوں سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ مولوی عبداللہ کی پالیسی۔ مولا عبداللہ اپنے والد کی پالیسی پر کاربند تھا، جس کا مقصد تھا مغرب پہ اپنے ہدف کو پانے کے لیے ڈٹ جانا اور عثمانیوں کے دشمنوں ہسپانیہ اور پرتگال کے ساتھ معاہدہ کر کے اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات پیدا کر کے اس مقصد میں ان سے امداد حاصل کرنا۔ نصرانیوں کے ساتھ صلح و آشتی کی اس پالیسی کی وجہ سے اسے یورپی ملکوں کے بہت سے مطالبات ماننا پڑے۔ مثلاً فرانس کے سفیر کا اس نے استقبال کیا اور اس کے ہاتھوں امیر انطونیو ڈی بربون کے نام ایک خط ارسال کیا، جس میں فرانسیسی مطالبات کو ماننے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ شوال 966 ہجری جولائی 1559 عیسوی میں فرانسیسی امیر اور مولا عبداللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدہ میں قرار پایا کہ عبداللہ فرانس کو ایک بندرگاہ پیش کرے گا، جس کے عوض فرانس اسے اسلحہ اور حربی سامان دینے کے علاوہ ایک فوجی دستہ مہیا کرے گا جو غالب کا خاص باڈی گارڈ ہونے کی ڈیوٹی دے گا، کیونکہ عبداللہ اب ترکی محافظوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، جنہوں نے اس کے والد محمد الشیخ کو قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ 21 جمادی الاول 966 ہجری 13 اپریل 1559 عیسوی کو ہسپانیہ اور کاتو کمبرسیس کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس معاہدہ کے نتیجہ میں اٹلی کی جنگ رہ گئی۔ اور اٹلی کی جنگ میں فرانس کی کوشش تھی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہسپانیہ کے ساتھ جنگ کا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے، کیونکہ فلپ ثانی کو یورپ میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس لیے مذکورہ معاہدہ نے ہسپانیہ کے اٹلی میں اثر و رسوخ کو زیادہ کرنے میں مدد تھی اور فرانس اس اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھا اور اس وجہ سے مغرب کی اسلامی سلطنت سے تعلقات پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرانس مغرب کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھتا تھا۔ اسی طرح اس کی نظر میں قصر صغیر کی بندرگاہ کو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ بندرگاہ جبل طارق سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہ علاقہ نہایت ہی اہم تھا اور اسے ہسپانیہ پر حملہ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دولت عثمانیہ کا موقف اس معاہدہ کے بارے میں ایجابی نہیں تھا، کیونکہ اسے اس بات میں تامل تھا کہ فرانس سعودیوں کے ساتھ مل کر کوئی وسیع کردار ادا کر سکے گا۔ دولت عثمانیہ اور فرانس کا ٹارگٹ ایک ہی تھا، ہسپانیہ پر حملہ کرنا، اگرچہ دونوں نظریات کے حوالے سے مختلف تھے۔ فرانس چاہتا تھا کہ ہسپانیہ پر حملہ کر کے فتح حاصل کرے اور بحر متوسط سے اس کی سیادت کا خاتمہ کر دے، لیکن دولت عثمانیہ کا ہدف تھا ہسپانوی حاکموں سے مسلمانوں کو بچانا اور اندلس کی سرزمین پر دوبارہ مسلمانوں کو قبضہ دلانا۔ 966 ہجری 1559 عیسوی کو حسن بن خیر الدین نے اس طرف توجہ مبذول کی اور اپنی فوج کو قلعہ بنی عباس کے امیر عبدالعزیز کے زیر نگی علاقے کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حملے میں مسیلہ اور اس کا قلعہ اور بنی برجہ کے شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کی وہاں پوزیشن مستحکم تھی۔ حسن بن خیر الدین نے 400 سپاہیوں کو وہاں نگہبانی کے لیے چھوڑا اور خود باقی فوج کو لے کر بربرا کے اطراف میں بلاد حمزہ کی طرف واپس لوٹ آیا۔ اسی دوران قلعہ بنی عباس کے امیر عبدالعزیز نے عثمانی فوجوں دستوں پر حلہ بول دیا۔ عثمانی محافظ دستے اور امیر عبدالعزیز کی فوج کے درمیان گمسان کی لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر ایک لڑائی میں قلعہ بنی عباس کے امیر عبدالعزیز مارے گئے۔ ان کی جگہ احمد مکران نے لی، جو کوکو کے نواحی علاقوں کا سردار تھا۔
حسن بن خیر الدین نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ٹیونس اور الجزائر کے علاقے میں مسیحی تاجروں کو پریشان کرنے کی مہم میں شدت آ گئی، کیونکہ مسیحی جہازوں پر حملہ ہونے لگے۔ اس طرح ان بندرگاہوں سے باز بھری لڑائی کافور بھیجی گئی اور مشرق میں سلطان کی مدد کے لیے بحری بیڑے کا ایک حصہ بھی روانہ ہوا۔ عثمانی بحری بیڑا تیونس پر ہرجربا پر حملہ کرتا ہے۔ رمضان 967 ہجری بمطابق مئی 1560 کو عثمانی بحری بیڑا بیالی پاشا کی قیادت میں جذبہ کے جزیرے پر حملہ کر دیا اور ہسپانویوں کے خلاف اس بیڑے نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ ہسپانوی، جنہوں نے فرانس سے مدد طلب کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کی، ناکام رہے۔ اس کے بعد یہ بات بالکل طے تھی کہ بیالی پاشا قسطنطنیہ واپس جانے سے کچھ عرصہ پہلے بحر متوسط میں غارت گری ضرور کرے گا، لیکن دوغوز پاشا، جس کو داخلی شورشوں نے بے حد پریشان کر رکھا تھا، اس نے بیالی پاشا کو اس بات کا قائل کر لیا کہ وہ طرابلس کا رخ کرے اور تاجورا کے قریب بغاوت کو فروغ کرنے میں اس کی مدد کرے۔ بیالی پاشا فاتحین کی طرف طرابلس پہنچا اور شہر میں بڑے تسک و احتشام سے داخل ہوا۔ اس نے جہاز، ڈنڈوں اور امتیازی نشانات سے سجے ہوئے تھے۔ زیب و زینت کا یہ سارا سامان دشمن سے چھینا گیا تھا اور مال غنیمت میں بانٹ دیا گیا تھا۔ دشمنوں کے جھنڈے سرنگوں تھے۔ بیالی پاشا طرابلس میں صرف چند دن ٹھہرا۔ یہ چند دن تاجورا کے باستیوں کو سرزنش کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی بحری بیڑے کو اپنے دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسن بن خیر الدین کی گرفتاری اور استنبول کی طرف اس کی روانگی۔ حسن بن خیر الدین مغرب پر حملے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس نے قبائلیوں کی ایک ایسی فوج بنانا شروع کی جس کو اپنی عدم موجودگی میں الجزائر کی حفاظت کے ساتھ ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ینگچری فوج پر، جنہوں نے خطروں کو محسوس کر لیا تھا، بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ موسم سرما 996 ہجری 1561 عیسوی کو عثمانیوں نے حسن پاشا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور پاوجولاہ استنبول بھیج دیا۔ حسن پاشا کے ساتھ فوج کے چند سردار بھی استنبول کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہ سلطان کی خدمت میں اس بات کو بیان کر سکے کہ کن سد باب کی بنا پر حسن پاشا کو گرفتار کیا گیا۔ گویا ان کا کام تھا حسن پاشا پر لگائے جانے والے ان الزامات کو ثابت کرنا۔ وہ ترکی ٹریننگ سینٹر کو ختم کرنا چاہتا تھا اور مقامی لشکر پر اعتماد کر کے سلطان کے خلاف اپنی خود مختاری کا اعلان کرنا چاہتا ہے، لیکن سلطان نے احمد پاشا کی قیادت میں بحری لشکر بھیجا تاکہ باغیوں کو سزا دے اور بدنظمی پر قابو پایا جا سکے۔ احمد پاشا بغاوت کے سرگنوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان تمام فتنہ پردازوں کو استنبول بھیج دیا۔ حسن بن خیر الدین کی الجزائر واپسی۔ عثمانی فرما روا سلیمان قانون نے 970 ہجری تا 1562 عیسوی کے آخر میں حسن بن خیر الدین کو تیسری مرتبہ پوری عزت و احترام کے ساتھ الجزائر واپس بھیج دیا اور پہلے کی طرح بیلر بکیا کا منصب اسے سونپ دیا۔ حسن بن خیر الدین استنبول سے واپس الجزائر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 10 جنگی جہاز اور اسلحہ سے لیس فوج قوت بھی تھی۔ استنبول سے الجزائر واپس آ کر 5 ماہ تک حسن بن خیر الدین تیاری کرتا رہا اور وہران اور ایک بڑی بندرگاہ پر حملہ کرنے کے لیے انتظامات مکمل کرنے لگا۔ اب الجزائر کے صرف یہی 2 علاقے تھے جو ابھی تک ہسپانیہ کے قبضے میں تھے۔ 971 ہجری تا 1563 عیسوی حسن بن خیر الدین الجزائر سے نکلا اور مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک لشکر جرار تھا جو 15,000 بندوق چلانے والے 1,000 نوجوان گھڑ سواروں، جو احمد مقرن زوادی کی زیر قیادت تھا، 12,000 جوانوں پر جو اور بنی عباس پر سے مشتمل تھا رہا۔ فوج کے کھانے پینے کا سامان اور رسد تو اسے عثمانی بحری بیڑا مستغانم میں پہنچا چکا تھا۔ حسن نے اپنے کارروائیوں کا مرکز قرار دیا تھا۔ 13 اپریل کو حسن بن خیر الدین اپنی پوری فوج کے ہمراہ وہران کے شہر کے سامنے تھا۔ فوج کو آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہسپانوی پہلے سے ہی جنگ کے لیے تیار بیٹھے تھے، فوراً قلعہ بند ہو گئے اور مورچوں میں بیٹھ کر اسلامی فوج کے حملوں کا جواب دینے لگے۔ وہران کے حاکم کی درخواست پر ہسپانیہ اور پرتگال کی طرف سے مسلسل امداد پہنچنا شروع ہو گئی، جبکہ عثمانی فوجیں 2 مرحلوں کی مسافت پر تھی اور بیلر بک خود 6 مراحل کے فاصلے پر تھا۔ حسن بن خیر الدین کو مجبوراً محاصرہ کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ مالٹا ہسپانویوں اور پرتگالیوں
کا مرکز تھا، بے تحاشا امداد بخش، ایسے تھا جیسے اس میں شہر کی فتح غیر یقینی تھی۔ اور اس طرح حسن بن خیر الدین اپنے ہدف کو پانے میں ناکام رہا، کیونکہ فلپ ثانی نے ہسپانوی بحرہ کو ایک جیسا کرنے کے لیے مالی امداد دینے کے لیے پپایت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ کشتالہ کے قانون ساز اداروں کا ایک ایسا اجتماع ہوا، یہ اجتماع کی کمی مددگار ثابت ہوئی، اور ان کوششوں کے نتیجے میں یہ ہسپانیہ ہی آپ کو آپ کے نئے سرے سے منظم کیا، اور 971 تو 1563 میں دہران میں عثمانیوں کو شکست سے دوچار کرنا پڑا۔ اب فلپ ثانی نے جزیرہ بادیس پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، چونکہ وہ بحران میں عثمانیوں کے خلاف کامیابی حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس فتح نے اس کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ 971 ہجری 1563 کو اس نے اپنی بحریہ کو بادیس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مجاہدین نے سخت مقابلہ کیا اور ہسپانوی کا بحریہ کا ناکام واپس لوٹی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جزیرہ بادیس جبل طارق سے قریب ترین علاقہ تھا جو مغرب کی حدود میں شامل تھا۔ اس جزیرہ کو مجاہدین کے نزدیک ایک اہم بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ وہ یہاں سے بآسانی پانیوں کو عبور کر کے اندلس میں داخل ہو سکتے تھے اور اپنی اندلس مسلمانوں بھائیوں کو ہسپانوی کے علاقوں میں امداد فراہم کر سکتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی، اور وجہ بھی یہی تھی کہ اس سے پہلے اس جزیرہ پر کئی حملے ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کا اس جزیرہ پر قابض ہونا سعدیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ وہ اس قبضہ کی وجہ سے عثمانی قبضوں اور قبضوں کی ہدایت کے مطابق خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ سلطان سعدی غالب باللہ نے ہسپانیہ کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ بادیس کے مقابلے میں ہسپانیہ کی مدد کرے گا، بہت سے علاقے اس کے سپرد کر کے وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دے گا، بشرطیکہ کہ وہ اس کے بدلے مغربی ساحلوں کی حفاظت کرے اور اس علاقے میں عثمانی بحریہ کا راستہ روکنا کوشش کرے۔ عثمانی بحریہ جو جملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اب اسے علم ہوا، اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور الجزائر واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ 971 ہجری تا 1563 عیسوی کے درمیان میں بادیس میں یحییٰ بن ربیعہ اپنے منصب سے معزول ہو گیا۔ عثمانیوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر کے الجزائر کی طرف واپسی کی راہ اختیار کر لی، اور آپ کے سامنے مشرق میں جزیرہ مالٹا کا ایک اہم مہر لگا ہوا تھا، اور اس مہم تھی مالٹا پر فوج کشی۔ سلطان سلیمان قانونی نے جزیرہ مالٹا کو فتح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، جو بحر متوسط میں مسیحیوں کا مضبوط قلعہ تھا، اور جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکا ہے، یہ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کا مستقر تھا۔ سلطان سلیمان نے اپنا بحری بیڑا اس مہم پر روانہ کیا اور امیر البحر بیالی پاشا کو حکم دیا کہ وہ اس مہم کی قیادت کرے۔ اس کے علاوہ طرابلس اور جربا کے حاکم درغوس رائس اور حسن بن خیر الدین کو حکم دیا کہ وہ اپنے بحری بیڑے لے کر اس مہم شریک ہو جائیں اور مالٹا فراہم کر لیں، سائڈ پر کر دیں، اور اس طرح سے جزیرہ کو فتح کرنے کے بعد اسلامی ملکوں اور اسلامی قلعوں کو یقین پہنچتا ہے۔ حسن بن خیر الدین جہازوں اور 3000 سپاہیوں کا ایک لشکر لے کر سلطان کی طرف آنے کا پھوڑا کہیں گے، اور سلطان کے حکم سے مالٹا کی مہم کی روانگی ہو گئی۔ 18 مئی کو اسلامی بحریہ جزیرہ مالٹا کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور بالآخر 18 ربیع الاول 973 ہجری 8 دسمبر 1566 یا 1565 کو مسلمانوں نے واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ سلطان سلیمان حسن بن خیر الدین بروسہ عثمانیہ بحریہ کا کمانڈر ان چیف۔ سلطان سلیمان قانونی کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان خان ثانی تخت نشین ہوا، اور اس نے حسن بن خیر الدین کو ترکی بحریہ کے کمانڈر ان چیف بنانے میں کامیابی حاصل دے دی۔ حسن الجزائر سے روانہ ہوا اور 975 ہجری تا 1567 عیسوی کو اس کے استنبول جگہ پر الجزائر میں محمد بن صالح کو بیلر-وادی مقرر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن صالح کو کافی رات
وقت مصیبت زیادہ لوگوں کی دلجوئی اور شورشوں کو فروغ کرنے میں صرف ہوا۔ پھر اچانک قسطنطنیہ کا حاکم باغی ہو گیا، جسے ٹیونس کے حفصیوں کی پشت پناہی حاصل ہو گئی، اور اس کے علاوہ پر کلج علی کا تقرر ہوا۔ کلج علی تنظیمی ابار اور امور میں دہرائے جانے لگے۔ کلج علی نے ایک خطرناک عقیدہ کر دیا اور اس کی وجہ سے آخری عملی اقدامات قدمی ہو جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ خطرناک سکیم بھی ہسپانیہ اور اس کے علاوہ چائے کے ساتھ ساتھ اور مختلف امانداروں کے ساتھ کلج کر لیا۔ یہ خطرناک سکیم تھی ہسپانیہ میں اسلامی عملداری کا اعادہ اور شمالی افریقہ کو صلیبی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایک نہایت ہی طاقتور بحری بیڑا تیار کیا جو دوسرے ملکوں کے بحری بیڑوں سے کہیں فائق تھا۔ اس وجہ سے وہ یورپیوں کے خلاف خوف اور پریشانی کا منبع و مصدر بن گیا۔ اس کے علاوہ اس نے مرکز الکالا سے موتی نکالنے کی صنعت میں فرانس کی اجارہ داری ختم کر دی، کیونکہ وہ گزشتہ 3 سال سے ٹیکس دینے میں ٹال مٹول کر رہا تھا، اور جن علاقوں میں اس کے لوگ رو رہے تھے اور انہوں نے وہاں اپنی چودراہٹ قائم کر لی تھی۔ ٹیونس پر عثمانیوں کا دوبارہ قبضہ۔ کلج علی نے ٹیونس میں ہسپانوی بنیادوں کو اکھیڑ پھینکنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹیونس میں عثمانی حکم نافذ کرنے کے بعد وہ اندلس میں اپنی سرگرمیوں کو شروع کرے۔ ٹیونس کی طرف توجہ دراصل طرابلس اور الجزائر کے دفاع کی تیاری کی غرض سے تھی، کیونکہ ہسپانویوں نے ٹیونس کو طرابلس اور الجزائر میں عثمانیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مرکز اور ہیڈ کوارٹر قرار دے دیا تھا، اس لیے اسے فتح کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ کلج علی کا حفظی وزیر ابو الطبیب خزار سے رابطہ تھا، اور ابو الطبیب دیکھ رہا تھا کہ ٹیونس کی فتح کا وقت آ گیا ہے، سو اس نے کلج علی کو بلا بھیجا کہ وہ اس مسئلے میں اس کی مدد کرے اور اس معاملے کو اس کے لیے آسان بنائے۔ الجزائر کے حبیلر بک کلج علی نے 7000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس کو لے کر ٹیونس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیونس کے فرمانروا ابو العباس احمد نے بھاجا کے مقام پر اس کا سامنا کیا۔ فریقین میں سخت معرکہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ امیر حفصی کو شکست ہوئی۔ کلج ٹیونس کی طرف بڑھا اور اس پر لوگوں پر قبضہ کر کے لوگوں سے سلیم ثانی کے حق میں بیعت لی۔ پھر حیدر شاہ کی قیادت میں اس علاقے کی نگہبانی کے لیے ایک دستہ متعین کیا اور خود اپنے مستقل الجزائر کی طرف واپس ہوا۔ اب صرف حق الواد کا علاقہ ہسپانیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا، اس لیے کلج نے خط لکھ کر استنبول سے مدد کی تاکہ اس کو فتح کیا جائے۔ الجزائر کہ ہسپانیوں کے قبضہ میں رہ گیا تھا اور مشرقی علاقوں پر نظر رکھنے کی پالیسی اسے اپنے اسلاف سے ممتاز کرتی ہے، اس طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ کلج سمجھتا تھا کہ مغرب کی طرف پیش قدمی کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی سپاہ کی پیٹھ دشمنوں کے اثر و رسوخ سے پاک ہو۔ ان کا نظریہ تھا کہ جب تک شمالی افریقہ میں ہسپانوی عمل دخل نہیں ہوتا، اس وقت تک اندلس کی طرف بڑھنے کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اندلس کے مسلمانوں کی بغاوت۔ شمالی افریقہ میں تحریک جہاد سے اندلس کے مسلمانوں میں بھی جرأت پیدا ہوئی اور ان کے خفتہ جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ وہ ایک عرصے سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، جنہیں انتہا پسند نصرانیوں کے خلاف جور و ستم کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ان نفسیاتی رکاوٹوں پر غالب آ گئے اور مصلحت اپنی بیٹی کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی اصل عقائد و نظریات، جن کو وہ عرصہ سے چھپا رہا تھا، اظہار کرتے ہوئے ہسپانوی نصرانیوں کے خلاف میدان کا زار میں کود پڑے اور ہسپانوی حکمران کے مظالم اور ان کی سیادت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ غرناطہ سے پھوٹنے والی مسلمانوں کی اس بغاوت کے آثار پورے ہسپانیہ میں نظر آنے لگے، لہٰذا اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے فلپ ثانی نے ایک نئی طرز کی ملیشیائی تشکیل دی جو ہسپانیہ کے تمام شہروں میں ان لوگوں میں پھوٹنے والی بغاوت کو روکنے کی کوشش کرتی تھی جو شاہ فاسی کی طرف سے آنے والے نمائندوں کا استقبال کرتے تھے۔ یہ نمائندے ان مسلمانوں سے اس شرط پر خراج لیتے تھے کہ وہ سادی امیر کی سیاست اور اس کی ماتحت کو قبول کرتے ہیں۔ پورے ہسپانیہ بالخصوص غرناطہ میں یہ صورتحال خاصی گمبھیر شکل اختیار کر گئی، اور جس چیز نے حالات اور زیادہ سنگین بنا دیا وہ یہ تھا کہ فلپ ثانی کی بحری فوج دور دراز علاقوں اور غیر محفوظ قلعوں میں بکھری ہوئی تھی۔ ساحلی علاقوں پر بھی سیکورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بالخصوص جنوبی ساحل پر مجاہدین کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ اندلس کے مسلمانوں کی دینی روح کو کچلنے کے لیے جب نصرانی تمام وسائل صرف کر کے تھک چکے ہوتے تو انہوں نے جبر و تشدد کی راہ اختیار کی
مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص عربی نہیں بول سکتا، شمالی افریقہ کے کسی شخص کے ساتھ ربط و ضبط پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہسپانیہ کے مختلف صوبوں میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے کسی طرح کا رابطہ نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو روک دیا گیا کہ وہ شاہراہ عام پر پردہ کر کے نہیں نکل سکتی۔ مسلمانوں کے گھروں کو تالا لگا دیا گیا، حماموں کو گرا دیا گیا اور اسلامی رواج کے مطابق محافل کے انعقاد پر پابندی لگا دی گئی۔ ان تمام مظالم کی وجہ سے فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلمان جسم پر اسلحہ سجا کر میدان میں کود پڑے اور بورشا رات جیسی اہم ترین جنگیں لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ جنگ 1558 کو ہوئی جس کی قیادت محمد بن امیہ نے کی۔